لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا نصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ورؤوف الرحیم۔ بعد تحمید خداوند و درود مصطفیٰ، نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبیٰ، مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ سامعین محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب بات آتی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کی تو سارے شعراء اور عشاق کے قلم تھک گئے، سارے خطباء اور واعظین کی زبانیں سوکھ گئیں، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک وصف کا بھی حق ادا نہ ہو سکا۔ تبھی تو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اس طرح کا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں ہے نہ دکان آئینہ ساز میں ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن و جمال کو حقیقت میں بیان کیا ہے تو وہ کون ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آرٹسٹ، ایک مصور آیا تھا، جس کا یہ کمال تھا کہ کوئی بھی شخص اسے اپنے محبوب کی خط و خال بتاتا، وہ سیم ٹو سیم ہو بہو اس کی تصویر بنا کے دے دیتا تھا۔ اس کے پاس لوگوں کی رش لگی رہتی تھی۔ جب یہ بات مشہور ہوئی تو حضرت جنید بغدادی بھی لائن میں لگ گئے، اس کے پاس چلے گئے۔ جب آپ کا نمبر آیا مصور کے پاس گئے تو مصور نے دیکھ کے آپ کو گھبرا گیا، کہا کہ اے جنید تیرا میرے مکان پر کیا کام؟ حضرت جنید نے فرمایا میں نے سنا ہے تو محبوبوں کی تصویریں ہو بہو بناتا ہے، میرا بھی ایک محبوب ہے، کیا تو اس کی تصویر بنا کے دے گا؟ اس نے کہا جنید بتاؤ اپنے محبوب کے خد و خال، میں بنا کے دیتا ہوں تمہارے محبوب کی تصویر۔ اب جب حضرت جنید بغدادی بیان فرمانے لگے تو کہا کہ میرے محبوب کا چہرہ ایسا کہ چوڑی پیشانی، بھویں گھنی، لبہ ناز گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح، رخسار مبارک انار کی سرخی لیے ہوئے، ہاتھ مبارک ریشم سے زیادہ نرم، گردن مبارک سرہائی کی طرح اور شکہ مناز سینہ ناز کے برابر۔ جب مصور نے یہ سنا تو کہا کہ اے جنید خاموش ہو جا، تو جس کے خد و خال بتا رہا ہے اس کی تصویر تو میرے پاس پہلے سے بنائی موجود ہے۔ حضرت جنید نے فرمایا کہ تو آرڈر لیتا ہے، 8 دن کے بعد تصویر بناتا ہے، میرے محبوب کی تصویر تیرے پاس پہلے سے کیسے موجود ہے؟ اس نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ جس سے تو محبت کرتا ہے اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت جنید نے فرمایا اچھا لے آؤ تصویر، دیکھتے ہیں کون کیسی ہے تصویر ہمارے محبوب کی۔ تو وہ مصور اپنے گھر جاتا ہے اور قرآن مقدسہ لے آتا ہے اور جنید بغدادی کے سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ اے جنید کیا یہ تیرے اور میرے محبوب کی تصویر نہیں ہے؟ اس سے بہتر تیری اور میرے محبوب کی تصویر کون بنا سکتا ہے؟ اگر محبوب کا چہرہ دیکھنا ہے تو قرآن کھولو اور آنکھ پلٹو، پڑھو والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اگر محبوب کی زلفیں دیکھنی ہے پڑھو واللیل اذا سجا واللیل اذا یغشا۔ اور محبوب کی آنکھیں دیکھنی ہے پڑھو ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ اگر ارے تیرے محبوب کے تو قدمہ ناز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ جب محبوب کے دست مبارک کو اللہ نے فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ارے جنید تیرے محبوب کے تو سینہ ناز کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر عضو کو قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ تبھی تو کسی نظمی نے کہا ہے کہ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ وما علینا کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر